سردیاں بڑھ رہی ہیں ویسے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو ویری السلام مچ. السلام. آپ نے کیا اتنی حال ہے آپ محبت کے؟ دکھائی. بالکل ٹھیک ماشاء ٹھاک. اللہ ماشاء ہمارا اللہ. دل چاہا کہ ہم آپ کے اسٹوڈیو آئیں اور دیکھیں ماشاء اللہ کہ کس سے آپ اپنے آرٹسٹ ورک کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں, کیسے ماشاء اللہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہے سر ہیں آپ. ماشاء اللہ یو آر مور دین ویلکم. بڑی خوشی ہے آپ تشریف لائے, اور اس سے اور بڑھ کے کیا خوشی ہوگی. ہمارے دوست جو ہے ہمارے اتنے مشہور ماشاء اللہ جیو کے ریپرزنٹیٹیوز اور ڈاکٹر اسد شاہ صاحب تشریف لائیے. یہ میرا اسٹوڈیو ہے ایکچولی, اور میرا گراج بھی ہے, اسٹوڈیو بھی ہے, اور میں پینٹنگس یہی کرتا ہوں. اور جو میری کلاسز پڑھانے کی ہوتی جیسے آج بھی تھی, میں شام کو ہی آیا وہاں سے, اور پھر اس کے بعد جو ہے سارا ٹائم میں اکثر یہاں پہ گزارتا ہوں. میرا سارا کریٹو کام جو ہے وہ یہیں پہ ہوتا ہے. تو میں آپ کو دکھاتا ہوں, آپ کو بڑا اچھا لگے گا کہ میری جو پینٹنگ ہے ویسٹرن آرٹ کی, اور پھر میری جو پینٹنگ ہے ایبسٹریکٹ آرٹ کی, پھر دونوں آپ کو دکھاؤں. ماشاء اللہ پلیز. جیسے یہ آج کل ویسٹرن آرٹ کا ایک سیریز ہے جو میں کر رہا ہوں. اس میں جیسے یہ ہے, دیکھیے یہ نیٹو امریکن کا ایک پورٹریٹ میں نے کیا ہے, اور یہ بڑا لوگوں نے پسند بھی کیا. ہمارے جو آرٹ کرٹکس ہیں ہیوسٹن میں, اور پھر یہ انشاءاللہ ایگزیبیشن میں جا رہا ہے. یہاں پہ ایک ایگزیبیشن ہو رہی ہے گیلوسٹن میں. گیلوسٹن میں یہ ہماری جو ہے پینٹنگ جا رہی ہے. ساتھ میں یہ بھی ہے, میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ کاؤ بوائز کی ایک میں نے سیریز شروع کی ہوئی ہے, یہ انہی میں سے ہے. اور دیکھیے اسٹوڈیو کا حال ایسے ہی ہوتا ہے ذرا. جی بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے ماشاء اللہ. جو میسی ہمارے یہاں کہتے ہیں جو کاریگر ہوتا ہے نا, اس کا جو ٹھکانہ ہے نا, اس سے کوئی بہتر جگہ نہیں ہو جی سکتی جی ہے. جی جی بالکل. یہ ہے, آپ تو ماشاء اللہ ہاتھ سے اتنا خوبصورت کام اور کرتے ہیں. پھر بہت یہ بھی ساتھ میں بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جی. کون سی پینٹنگ ہے, کون یہ سا آئل ایکچولی پینٹنگ ہے؟ یہ آئل پینٹنگس ہے کینوس پہ, جی کیونکہ یہ جو میڈیم ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں ہمیشہ سے اس کو کرتا آ رہا ہوں, مطلب ساری زندگی آئل پینٹنگس کی ہیں, پورٹریچر فیگریٹیو پینٹنگس. تو یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ کینوس ہے, اور کینوس پہ جو ہے یہ پینٹنگ کی ہوئی ہے, آئل پینٹنگ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو, مثال کے طور پر یہ آئیڈیا تو یہ تو بتائیے کہ کنسیو کیسے کرتے ہیں آپ آئیڈیا؟ سر یہ بیٹھے بیٹھے کچھ خیالات آتے رہتے ہیں کہ بھئی میں نے اس تھیم پہ کام کرنا ہے, اور اس تھیم کے بعد میں پھر اسکیچنگ شروع کرتا ہوں. اسکیچنگ کرنے کے بعد مجھے یہ آتا ہے کہ بھئی اب ان چیزوں کے مجھے ریفرنسز چاہیے. تو پھر میں یہاں پہ ٹیکسس کے مختلف علاقوں میں چلا جاتا ہوں, شہروں میں, اور جو ہے قصبوں میں. قصبوں میں, اور روڈیو خاص کر کے جو ہوتا ہے تو روڈیو میں, تو پھر میں وہاں پہ فوٹوگرافی خود کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد جو ہے میں ان کو اپنی طرف سے کمپوز کرتا ہوں, جو کہ یہ میرا ایک ایسا اسٹائل ہے جو امریکنس کو بھی بڑا پسند ہے, کیونکہ یہ ٹریڈیشنل بھی ہے اور ماڈرن بھی ہے. یعنی ٹریڈیشنل سبجیکٹیو ہے, جو سبجیکٹ ہے وہ بڑا ٹریڈیشنل ہے روڈیو کا اور کاؤ بوائز کا, اور پھر جو اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ بڑی کنٹمپرری ہے, ماڈرن بھی ہے کنٹمپرری بھی ہے. یعنی اس کو جو ٹریڈیشنل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایسے سبجیکٹ یہاں کے لوگ ہمیشہ بناتے آئے ہیں, اس کا پھر وہ ایک لینڈسکیپ بناتے ہیں, کسی رینچ لائف کا, کنٹری سائڈ کا, آسمان بھی ہے, بشز بھی ہیں, درخت بھی ہیں, جانور بھی ہیں. جانور بھی ہیں, کھیت بھی ہیں. تو میں نے ان کو اس طرح سے میں نے پیش نہیں کیا. میں نے ایک الگ پہچان بنانے کے لیے, اور ایک نیچرلی ایسا ہوا, چونکہ میں ایبسٹریکٹ پینٹنگس کرتا ہوں تو وہ مجھ میں نیچرل تھا ایسا کہ میں ایسی چیز کروں جو مختلف ہو لوگوں سے, یعنی نظر آئے کہ بھئی یہ محمد علی کا کام ہے اور محمد علی کس طرح بناتا ہے. تو پھر میں اس پینٹنگس کو کنٹمپرری پینٹنگ کے ساتھ ٹریڈیشنل کو کمبائن کر کے وہ میں نے کیا, تو وہ یہاں کے لوگوں کو بہت اچھا لگا. ایک نئی چیز, ایک فریش بریتھ آف ایئر ان کو لگا کہ یہ پینٹنگ میں ہے.
पेंटिंग देखें बहुत ये मेरी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और इस तरफ जो है मेरी सारी पेंटिंग जो है वो ट्रेडिशनल ये मुख्तलिफ़ टाइमिंग में मैं करता हूँ, मतलब एक ही टाइम में मैं एब्स्ट्रैक्ट और वेस्टर्न नहीं करता, बल्कि मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स हैं। मेरा मतलब है कि एक माइंड सेट जो है काम करने का वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो मैं उनको करता भी डिफरेंट टाइमिंग में हूँ। एक साल पूरा मैंने वेस्टर्न आर्ट किया, पूरा कुछ नहीं करता, और मैं फिर दूसरे साल में कंटेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करता हूँ। मैं आपको मिसाल देता हूँ, दिखाता हूँ कि मेरी कंटेम्प्रेरी पेंटिंग्स जो है वो किस तरह की है। मिसाल ये मिसाल यहाँ से मैं शुरू करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। जैसा कि ये है, ये कंटेम्प्रेरी पेंटिंग है टोटल, जिसको आप इस तरह से माने नहीं पहनाए जा सकते जैसा कि हम देखते हैं वेस्टर्न में। इसकी जो कंपोजिशन है, इसकी जो कलर स्कीम है, इसका जो कंटेंट है वो बड़ा डीपर है, एक्चुअली बड़ा आर्टिस्टिक है। और इसका जो मैसेज है, जो स्टोरी है, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली। वो मैं करता हूँ, तो ये मेरा दूसरा स्टाइल है जिसकी वजह से मैं मशहूर भी ज़्यादा यहाँ पे अमेरिका में मेरी जो कंटेम्प्रेरी पेंटिंग है वो है। जैसा कि ये भी है मिसाल, ये आप देखिए, ये पेंटिंग दरअसल ऐसे है। डॉक्टर साहब, एक पेंटिंग पे जैसे इसी पेंटिंग की बात कर लें, हाँ, तो कितना टाइम इट यूज टू टेक आप कंप्लीट, यानी कि टाइम वाइज बड़ा अच्छा सवाल है, अक्सर लोग पूछते हैं। ये एक पेंटिंग का जो मिजाज है, जिस तरह की ये पेंटिंग्स हैं, ये एक दिन में भी हो जाती हैं और पूरे महीने में भी नहीं होती बाज़, जब तक कि आप उस आइडिया को अपने तरीके से पेश नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बाज़ात यूँ हो जाती हैं, आप के सोचने से पहले कैनवस पे आ जाती हैं। यानी आप सोचते भी जो चीज़ नहीं है वो कैनवस पे उभरती रहती है। अगर मैं सवाल करूं जी, आपकी बात काट तो के कि ये इसका मैसेज जो है, हाँ, ये आपको तो पता है, लेकिन हाँ, एक जो मैं समझने की कोशिश करूं, तो ये मैसेज तो मुझे कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन ये मैसेज क्या है? मैसेज इस तरह से नहीं है कि जैसे कि आप कहानी पढ़ें और जी आप समझ जी लें। बिल्कुल। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में जो है वो ज़्यादातर जो आइडियाज़ होते हैं वो होते हैं इस तरह के, आप एक नई चीज़ बना रहे हैं ट्रेडिशन से हटके। यानी ये पूरे यूरोप में 20th सेंचुरी पूरा इस चीज़ से भरा। ये जो आप माशरे में, यहाँ के सोसाइटी में जो चेंज देखते हैं वो ये है कि लोगों ने, आर्टिस्टों ने एक अलग से एक चीज़ पेंटिंग में बनाना शुरू की, जो कि इस बात का इजहार करती है कि मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। वेरी गुड। एक तो ये इसका एक मैसेज है। दूसरा ये है कि यू डोंट हैव टू फॉलो ट्रेडिशन, जो हमेशा से होता आ रहा है। और जो आप सोसाइटी में देखते हैं मुख्तलिफ चीज़ें, वो आपके माइंड में आती वो हैं, आते और उसके फिर बाद आप उसको उसे ट्रांसलेट कर देते वो हैं आप इसके ऊपर कन्वर्ट कैनवस पे। करते हैं एक अनटोल्ड स्टोरी के हिसाब से। आप ये कहानी डायरेक्ट नहीं सुना रहे होते, वाह वाह। बल्कि इसके लिए अपने आप को भी इस कहानी में शामिल करना पड़ता है, जी। ताकि आप उस पेंटिंग को और डीपर तरीके से जो है वो महसूस कर सकें। मेरी इंटरप्रिटेशन इस पेंटिंग की और है, आप ये इतनी ओपन है कि इसकी इंटरप्रिटेशन आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। यानी ये एक सोसाइटी को मैसेज है कि आप जो है सोचें, फ्री होकर और एक्सप्रेस करें, फ्री होकर, और अपने इजहार की आज़ादी को आप अपनाएं और सोसाइटी में एक नई चीज़ लेके आए। एक मैं क्विक क्या क्वेश्चन, कहता हूँ? जी, सबसे अच्छी पेंटिंग आपने जो आपको पजीराई जिसकी मिली और आप उससे खुद मुतमईन थे, वो कब आपने की? सर मुतमईन तो मैं कभी किसी पेंटिंग से हुआ नहीं। हमेशा मैं ये सोचता हूँ कि जो मेरी नेक्स्ट पेंटिंग है वो ज़्यादा अच्छी बननी चाहिए, और इसी तलाश में, इसी जस्तजू में मैं वो
کرتا رہتا ہوں. ہاں اگر ایسا دیکھا جائے تو کئی سال پہلے میں نے ایک پورٹریٹ بنایا تھا, امیجنیٹو پورٹریٹ تھا شاہ عبداللطیف بھٹائی کا. یہ بہت ارلی 80s کی بات ہے. تو وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی پاکستانی ہیں یا جو بھی آرٹ کے جاننے والے ہیں, وہ پینٹنگ ان کو بہت پسند آئی تھی. پھر اس کے بعد میری وہ پینٹنگز مجھے زیادہ اچھی لگتی ہیں جو کہ آکشن ہوتی ہیں, آکشن ہاؤسز میں, اور لوگ اس کو جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں, ایڈمائر کرتے ہیں. ہر پینٹنگ کا ایک اپنا مزاج ہے, چیلنج ہے, اور کبھی بھی ایک گولڈن بیبی ہوتا ہے نا کہ آپ کو جس وہ نے وہ آپ کو انسپائر کر دیا ہو کہ آپ نے کوئی کام کیا اور اس کو اتنی پذیرائی ملی کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ یار دس از مائی بیسٹ اچیومنٹ, جیسے ورلڈ بالکل کپ ہوتا نہیں, آپ کی ہے بات کرکٹ کے صحیح اندر. ہے. لیکن آصف بھائی بات یہ ہے دراصل کہ میں یہ ہمیشہ سے یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں یار میری نیکسٹ پینٹنگ زیادہ اچھی ہونی چاہیے. واہ جی واہ, یہ جو ہے خوب سے خوب تر کی تلاش. وہ ایسی نہیں ہو پائی جیسا میں چاہتا تھا. حالانکہ وہ اچھی ہے, اچھا ہے, لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, لیکن مجھے ابھی تک وہ جو ایکسائٹمنٹ ہے, وہ جو ایک جستجو ہے کہ میری جو نیکسٹ پینٹنگ ہے وہ اس طرح سے ہو تاکہ وہ سیٹسفائی مجھے کر پائے کہ ہاں میں نے اس میں ساری وہ جو میرے آئیڈیاز ہیں, میرا جو کانسیپٹ ہے, کلرز جو ہے, میرا جو انرجی ہے اس پینٹنگ میں وہ نظر آئے. ضروری نہیں کہ میسج ہو اس طرح سے کہ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ میسج جو ہے وہ اتنا ڈائریکٹ ہو کہ آپ ایسی تصویروں کو دیکھ کے سمجھ جائیں. ایبسٹریکٹ پینٹنگ جو ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہے کیونکہ وہ زیادہ ڈیپر ہے, وہ زیادہ اس میں ایک ایکسکلوسیونیس ہے, اس میں آپ کی میچورٹی ہے, یعنی میچورٹی آف تھاٹس, میچورٹی آف آئیڈیاز, وہ اس میں زیادہ ہے. یعنی ہر ایک برش اسٹروک ایک نئی کہانی لے کے آ رہا ہوتا ہے. یہ جو فگریٹو پینٹنگ ہے یا پورٹریچر ہے, اس کا مجھے معلوم ہے کہ اے سے شروع کر کے زی پہ ختم کرنا ہے. اس کا کچھ پتہ نہیں, یہ ایک دن میں پینٹنگ ہو جائے یا ایک مہینے بھی نہ ہو پائے. اچھا, جب آپ پڑھاتے ہیں, یہ ہم پوڈ کاسٹ میں کریں گے, آپ ایک پورا مفصل, ہمارے دیکھنے والوں کو بڑی جستجو ہوگی جیسے آپ جستجو میں ہیں اور آپ نئے نئے آسمان ڈسکور کر رہے ہیں. صحیح. تو جو سمجھنے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, ان کے اندر یہ کیوریوسٹی ہوگی کہ آپ ہیں کون, کیسے یہ سارا سفر کیسے ہوا, اب آپ کیا کر رہے ہیں. وہ میں سوالات ابھی نہیں پوچھوں گا آپ سے. میں صرف ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی آپ کا جو کام ہے اس کو کہاں کہاں بہترین پذیرائی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں, امریکہ میں, یورپ میں, کہاں پہ آپ کو لگا کہ لوگ زیادہ اس کے فین ہوئے یا زیادہ انہوں نے پسند کی؟ دیکھیے میری جو گروتھ ہے آرٹ میں وہ پاکستان میں ہوئی ہے, اور پاکستان میں رہتے ہوئے جو مجھے پیار ملا آرٹ گیلری سے اور آرٹ کلیکٹر سے اور جتنے بھی آرٹ کے ایڈمائررس ہیں ان سے, وہ میری اس سکسیس کے پیچھے وہ بڑا ایک بہت سپورٹ ہے, انکریجمنٹ ہے, ہمیشہ سے مجھے رہی ہے. تو میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں, اور جیسے جیسے میں آگے بڑھتا ہوں تو مجھے ایک نئی منزل نظر آتی ہے. پھر اس کی جستجو میں لگتے ہیں کہ وہاں تک پہنچنا ہے. جب وہاں پہنچتے ہیں تو پھر ایک آگے اور منزل نظر آتی ہے. تو ہم یہاں پہ امریکہ میں اتنے بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں, اور میں نے ساری عمر اس آرٹ میں گزارنے کے بعد بھی مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ بہت سارے اور لوگ ہیں کہ بہت اچھا کام کرتے ہیں. کس سے انسپائر ہیں آپ؟ میں بہت لوگوں سے انسپائر ہوا ہوں, کوئی بہت سی دو چیزوں نام. میں. جیسے شروع میں میرا ابھی بھی شروع سے لے کر اب تک ریمبرانڈ جو ہے وہ ڈچ پینٹر تھے, پورٹریٹ پینٹر تھے. وہ ہمیشہ سے میرے ایک آئیڈیل پورٹریٹ پینٹر رہے ہیں, تب بھی اور اب بھی پہ سمجھتا ہوں. دوسرے جو ہے یہاں پہ ایک بڑے آرٹسٹ ہیں جن کا نام ہے سنگر سارجنٹ, جان سنگر سارجنٹ. وہ ایسا بڑا نام ہے جن کی پینٹنگ میں ایبسٹریکشن ہے, حالانکہ وہ ہے پورٹریٹ پینٹنگ کرنے والا آدمی, آرٹسٹ, لیکن ان کے جو برش میں اور ان کے جو کلر ویلیوز میں اور کلر ٹوننگ میں اور کمپوزیشن میں جو جان ہے وہ مجھے اور کہیں نظر نہیں آتی. تو وہ میری انسپریشن سنگر سارجنٹ بھی ہے. کنٹمپرری پینٹرس میں اگر آپ دیکھیں تو بے تحاشا 20th سینچری کے جو پینٹرس ہیں وہ میری انسپریشن ہے. وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے مجھے ملتا ہے سوچنے کے لیے. حالانکہ میں جو پینٹنگ بناتا ہوں وہ میری اپنی ہوتی ہے, لیکن
بہت سے لوگوں سے میں اس طرح سے انسپائر ہوتا رہتا ہوں. کبھی کسی کے کلرس مجھے اچھے لگتے ہیں, کبھی کوئی ٹیکسچرس مجھے اچھے لگتے ہیں, کبھی کسی کی کمپوزیشن. زیادہ تر میرا دھیان کمپوزیشن پہ ہوتا ہے کہ کمپوزیشن کس کی ہے. منیمل آرٹ میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں فالو کرتا ہوں, اور ایبسٹریکشن میں خاص کرے جو کنٹمپرری ایکسپریشنزم ہے اس میں بہت سارے امریکن پینٹرس ہیں, جیسے جان ایلیس ہے اور جان سلیبی ہیں, وہ ہیوسٹن کے ہیں یہاں پہ, وہ بھی بہت بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں, میں ان کو بھی دیکھتا ہوں. اور میں اگر کہوں تو یہاں پہ امریکہ میں جو کنٹمپرری آرٹسٹ ہیں آج کل, وہ کیا نام ہے ان کا, اب ابھی نام آ جائے گا. چلیں ایک سوال آخری, کہ آپ استاد بھی ہیں اور آپ ایک آرٹسٹ بھی ہیں, اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کو انسپائر کرتے رہتے ہیں اپنی الفاظ کو پینٹنگ میں ڈھال کے اپنے برش کے ذریعے. اس کی ترویج کے لیے بھی کوئی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کوئی انسٹیٹیوشن بنائیں گے یا کوئی اس قسم کی چیز کریں گے؟ سر مختصراً, کیونکہ ہم نے انٹرویو میں آپ سے باتیں کرنی ہیں ساری. دیکھیے, میں 35 ایئرس رہا ہوں پروفیسر فائن آرٹس کا پاکستان میں, سندھ یونیورسٹی میں, پھر نیشنل کالج آف آرٹس میں, پنجاب یونیورسٹی میں, مختلف انسٹیٹیوشنس میں ورک شاپ بھی کرتا رہا ہوں بہت عرصے. میں نے وہ ٹائم, اس سے یہ ہے کہ جو میرا پیریڈ ہے وہ ٹیچنگ کا, آرٹ کا, انسٹیٹیوشن کا, اس میں بہت سارے لوگ پروڈیوس ہوئے ہیں جو ابھی بہت اچھا نام انہوں نے پیدا کیا آرٹ میں. یہاں پہ میں امریکہ میں ہوں تو 2 انسٹیٹیوشنس ہیں آرٹ کے جہاں پہ میں ٹیچنگ کرتا ہوں یہاں پہ, کیونکہ وہ میری ارج ہے, مجھے اچھا لگتا ہے. ڈسمینیشن آف نالج, یہ ایک always because you interact with new talent, you share your talent, you share your experience. تو وہ میری ارج ہے ایز اے ٹیچر, تو میں ٹیچ کرتا رہتا ہوں. تو میرے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ میں بہت سیکھتا رہتا ہوں, اور پھر یہ ہے کہ کمیونٹی کو بھی میں سرو کرتا ہوں. جیسے یہاں پہ اسی طرح میں نے پاکستان میں 35 ایئرس جو ہے تک لگاتار اپنے انسٹیٹیوشنس پیدا کیے, آرٹ اسکولس پیدا کیے, آرٹسٹ پیدا کیے, آرٹ پروفیسرس پیدا کیے. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو ٹائم ہے وہ بالکل ضائع نہیں گیا. میرا کنٹریبیوشن جو ہے اپنے وطن کے لیے اور اپنے آرٹ کے لیے ہمیشہ مجھے سیٹسفائی رکھتا ہے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ اس سوسائٹی کا ایک ایسا قیمتی اثاثہ ہیں جو ہمیشہ اپنے قلم کے ذریعے, اپنی آواز کے ذریعے اور اپنی پینٹنگز کے ذریعے اپنا میسج پھیلاتے ہیں. اس میں امن بھی ہوتا ہے, اس میں محبت بھی ہوتی ہے, اس میں سوسائٹی کا کو ریلیشن بھی ہوتا ہے, اور مل جل کر آگے بڑھنے کی ارج بھی ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, بہت شکریہ بھٹی صاحب, بہت مہربانی. آپ تشریف لایا, بہت مہربانی. تھینک یو.